تہجد کی لگن ایک بار جسے لگ جائے پھر انہیں دنیا کی محفلوں میں سکون نہیں ملا کرتا۔ تہجد کی خاموشی میں بہنے والے تمہارے آنسو اللہ کو راضی کر لیتے ہیں۔ تم تہجد میں اس کو مناتے رہو، اس کے حضور اشکوں کا دریا بہاتے رہو اور وہ تم سے محبت کی انتہا نہ کرے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسوؤں کو وہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جب گزارش لاڈلی عبادت میں کی جائے تو لاڈلے کی دعا کہاں ادھوری رہ سکتی ہے؟ کائنات جو بھی کہے پھر وہ ہو کر ہی رہتا ہے جو اس کا بندہ اس سے مانگ لیتا ہے۔ اور پتہ ہے اللہ کو اتنا پیارا انداز کس کا لگتا ہے؟ تہجد پڑھنے والوں کا۔ آپ کو جو چاہیے، اگر آپ نے اسے اللہ سے تہجد میں نہیں مانگا تو کیا مانگا؟ جو دعائیں تمہیں اتنی پیاری ہوتی ہے نا، انہیں مانگنے کا انداز بھی بہت پیارا ہونا چاہیے، اتنا پیارا کہ اللہ پہلی بار میں ہی کن کہہ دے۔ بات تہجد کی ہے تو ذرا محبت سے سنیے گا۔ تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جو مؤذن کی نہیں بلکہ دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے۔ وقت تہجد خاموش آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو اور اللہ کے سامنے بیٹھے بے بس انسان کی فریادیں کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ تہجد کی دعاؤں کے لیے تو 7 آسمانوں کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں۔ تو پھر اللہ ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں اور نہ ہی آسمان والوں نے۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں جب اللہ کو مناتی ہیں نا، تو خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیر کن میں بدل دی جاتی ہے۔ تہجد کے وقت اللہ انسان کے بہت قریب ہوتا ہے، اتنا قریب کہ انسان تہجد کے سجدے میں اپنی ہر دعا قبول کروا سکتا ہے جس کے لیے اس نے اتنا صبر کیا، اور وہ تمہیں تمہاری سوچ سے کہیں زیادہ دے گا، کیونکہ صبر کرنے والا شخص اللہ کو بے حد پسند ہے۔ جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے، تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا۔ دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، پھر وہ تہجد کی دعا ہو یا کسی فرض نماز کی، پھر وہ ہنس کر مانگی گئی ہو یا روتے ہوئے، پھر وہ کسی نمازی کی ہو یا بے نمازی کی۔ جو کافر کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ تہجد محبت کی ایک کہانی ہے جو سر عرش بیٹھ کر سنی جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں قرآن پاک کے ذریعے معجزات اور صبر کی کہانیاں کیوں سنائیں؟ کیونکہ اللہ چاہتا ہی ہے کہ ہم اس بات پر یقین رکھیں کہ اللہ کی مدد تب حاصل ہوتی ہے جب کوئی امکان نہیں ہوتا، بالکل اچانک سے۔ جب آپ اللہ کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں تو آپ اس کے حرف حرف پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ چاہتا ہے ہم یقین کریں اپنے رب کا یقین، اس لیے یہ فرض کر دیا گیا کہ ہم اس کی نازل کردہ کتابوں پر بھی ایمان لائیں۔
یہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور جب کسی سے محبت کی جاتی ہے تو اس پر بھروسہ کیا جاتا ہے۔ پھر چاہے دنیا لاکھ کہے تو اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہ آپ کے لیے بھی معجزے بھیجے گا۔ معجزے دعاؤں سے ہیں، اور تہجد کی دعائیں سب سے لاڈلی ہوتی ہیں۔ تہجد پڑھنے والوں کے قصے ہی الگ ہوتے ہیں، معجزے بھی انتظار کرتے ہیں ان کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے۔ تم اجالوں کے خالق ہو، تہجد کی تاریکیوں میں مناؤ، پھر دیکھنا وہ تمہیں بھی معجزوں کی صبح عطا کر کے راضی کر دے گا۔ روتی بھیگتی تہجد کی 2 رکعتیں اور گڑ گڑاتی دعائیں دل بھی ہلکا کر دیتی ہیں اور مقدر بھی بدل سکتی ہیں۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہیں اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ تہجد کے وقت اٹھنے والا بہت ہی خوش نصیب انسان ہوتا ہے، جو انسان اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ وہ محبتیں ہمیشہ سلامت رہتی ہیں جن کی سلامتی کی دعائیں ہم نے تہجد میں مانگی ہوتی ہیں۔ تہجد کی دعائیں دعا کرنے والوں کو ہی بدل دیتی ہیں۔ تمہاری دعا ہی تمہیں تہجد تک کھینچ لاتی ہے۔ یقین رکھو تمہارے لیے اب معجزے ہونے کو ہیں۔ وہ اگر درد ایسا دیتا ہے کہ ساری رات آنکھ نہ لگ سکے تو وہ سویرا بھی پھر ایسا ہی دیتا ہے جو ان آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے۔ رہتا تو وہ خدا ہر طرف ہے، پر تہجد میں خاص سیاہ کالی چادر کے پیچھے رات کی اندھیری میں صرف وہی لوگ اللہ کو دیکھ پاتے ہیں جس نے اللہ سے بے پناہ محبت کی ہو۔ تہجد عشق، تہجد سکون ہے، تہجد مقبولیت کی راہ ہے، تہجد معجزوں کی راہ ہے، تہجد تو رب سے عشق کا ثبوت ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ برائے مہربانی اس ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔